الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضة من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ ترجمہ: اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ بشرطیہ کہ میت کے اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو 1/3 ماں کا حصہ، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ۔ اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تکمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ داداؤں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے؟ یہ حصے خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کے بقیہ ٹکڑے کے اندر بیان ہوا کہ اگر مرنے والے کے ماں باپ بھی ہیں اور اولاد بھی ہے، اگرچہ اولاد ایک لڑکا یا ایک لڑکی ہی ہے، تو ہر ایک ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ دیا جائے گا، یعنی باپ کو بھی چھٹا حصہ اور ماں کو بھی چھٹا حصہ دیں گے۔ باقی جو مال بچے گا وہ اولاد پر تقسیم کر دی جائے گی، جیسا کہ پچھلی تفسیر کے اندر بیان ہوا۔ اور اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور میراث پانے والے صرف اس کے والدین ہی ہوں تو کل مال کا 1/3 حصہ والدہ کو دیا جائے گا اور 2/3 حصہ والد کو دیا جائے گا۔ اب اگر مرنے والے کے اولاد نہ ہو اور میراث پانے والے ماں باپ ہوں اور ساتھ ہی اس کے بہن بھائی بھی ہوں جو ایک سے زیادہ ہوں، مثلا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، خواہ سگے ہوں یا باپ شریک ہوں یا ماں شریک ہوں، تو اس صورت میں اس کی ماں کو کل مال کا چھٹا حصہ دیا جائے گا اور باقی جو بچا وہ اس کے والد کو دیا جائے گا۔ بہن یا بھائی کو کچھ نہیں ملے گا، البتہ ان کے موجود ہونے سے فرق اتنا پڑ گیا کہ والدہ کا حصہ 1/3 سے کم ہو کر چھٹا حصہ رہ گیا۔ اب اگر اس والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ترکہ جو ہے وہ اس اصول کے مطابق تقسیم کیا جائے گا جس اصول کے اندر لڑکوں کو 2 حصے اور لڑکیوں کو 1 حصہ ملتا ہے۔ اب اگر مرنے والے کے اولاد نہ ہو اور میراث پانے والے ماں باپ ہوں اور ساتھ ہی اس نے صرف ایک بھائی یا صرف ایک بہن چھوڑی ہو تو اس سے والدہ کے حصے پر کوئی اثر نہ پڑے گا، وہ حسب ضابطہ 1/3 حصہ لے گی اور باقی 2/3 حصہ باپ کو ملے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کون سا شخص تم کو امید کے اعتبار سے نفع پہنچانے میں زیادہ قریب تر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری رائے پر میراث کی تقسیم چھوڑ دی جاتی تو تم یہ دیکھتے کہ جو شخص ہمیں زیادہ نفع پہنچانے والا ہو اسی کو زیادہ حصہ دیں گے، اور اس طرح سے حصے مقرر ہی نہ ہو سکتے، اور پھر یہ بھی ممکن تھا کہ کسی سے زیادہ امید باندھ کر زیادہ مال دینے کی وصیت کر دی جاتی خواہ اس نے کچھ بھی نفع نہ پہنچایا ہو، لہذا نفع یا امید نفع پر میراث کی حصوں کی تقسیم نہیں رکھی گئی ہے۔ ایک اور اہم نقطہ سمجھنے کا ہے کہ جو حصے تقسیم ہوں گے وہ قرضوں کی ادائیگی اور وصیت نافذ کرنے کے بعد جاری ہوں گے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جو قرضوں کی ادائیگی ہے وہ میراث نافذ کرنے سے پہلے ہوگی، گویا قرضے پہلے دیے جائیں گے اور اس کے بعد حصے بنائے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس کی ہم مزید تفصیل آئندہ اوراق میں پڑھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔